یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس میں بڑی عجیب طاقت ہے، بہت کمال ہے اس کے۔ یہ وہی ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ کی رحمت کو میں تلاش کرتا رہوں، وہ اپنی تلاش بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرے۔ جیسے کہتے ہیں جی بس میں نے ابھی بسم اللہ کی ہے، ابھی بسم اللہ کی تھی، آپ آ گئے، انہوں نے کہا جی کب بسم اللہ ہوگی کام کی؟ ہمارے یہ معاشرے میں ایک لفظ بنا ہوا ہے، فکرہ ہے، گفتگو کا ایک انداز ہے۔ ایک وقت یہ تھا آپ کہتے ہیں کب اوپننگ ہوگی، وہ لفظ بسم اللہ والا نظام ہٹتا چلا جا رہا۔ وہ دور تھے قاضی بھی تھے، انصاف بھی تھا، وہ دور تھے بول بھی تھے، الفاظ بھی تھے۔ فاطمہ کی غلام سیدہ فاطمہ، کنیز فاطمہ، ان کی باندی، ان کی نوکرانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے روحانیت کی ابتدا ہوتی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کی رحمت کی ابتدا ہوتی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کے فضل کی ابتدا ہوتی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کے کرم اور اس کی عطا کی ابتدا ہوتی ہے۔ بسم اللہ پہلی سیڑھی ہے اس کو پہچاننے کی اور اس کے فضل کو دیکھنے کی اور اس کے کرم کو پرکھنے کی اور اس کو پانے کی اور اس کے کرم کو پانے کی۔ بسم اللہ پہلی سیڑھی ہے، بہت طاقتور قول ہے۔ میں صحرائی لوگوں کو ایک قصہ سنایا کرتا ہوں، آپ کو بھی سنا دوں، اکثر ان کو سناتا ہوں۔ وہاں میں جو لفظ استعمال کرتا ہوں ڈھیڑ استعمال کرتا ہوں۔ صحرائی لوگ ہندوؤں کو ڈھیڑ کہتے ہیں، ڈھیڑ، کہ ڈھیڑوں کی ایک بچی تھی، مسلمانوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی کھیلتی تھی، تو مسلمان ہو گئی۔ اب ہندوؤں کو ان کو کیا کہ تو بچی مسلمان ہو گئی، ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کا واحد حل یہ ہے کہ اس کو واپس راہ راست کی طرف لایا جائے، اور راہ راست کی بہت کوشش کی، بہت وہ اپنے یقین عقیدہ ایمان کی پکی تھی۔ تو انہوں نے کہا اس کا بس یہی، اب اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب اس کے قتل کے منصوبے ترتیب بنائی۔ ایک ترتیب یہ بنائی کہ انگوٹھی ماں نے دی، بڑی قیمتی انگوٹھی تھی، کہ بیٹی انگوٹھی رکھ دے، میں تجھ سے لے لوں گی۔ اس نے انگوٹھی لی، اور پہلے دور میں اب بھی دیہاتوں میں کمروں میں ایسے شیڈ بنے ہوئے ہوتے ہیں جس پہ برتن سجائے ہوئے ہوتے ہیں، ہے نا؟ کیا کہتے ہیں؟ سفیل بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تو اس میں جا کے اس برتن تھا، اس نے جا کے اس میں رکھ دے۔ وہ دروازے سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے یہ سنا تھا کہ کوئی کام ہو اس کے کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ بس یہ لفظ سنا تھا، یہ بول سنا تھا کہ کوئی مشکل ہو، کوئی کام ہو، کوئی مسئلہ ہو، زندگی کے کسی مسئلے کی ابتدا ہو، بسم اللہ الرحمن۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے وہ انگوٹھی کسی برتن میں رکھ دی۔ یہ دروازے سے اندر سے دیکھ رہی تھی ماں، یہ ادھر گئی تو اس نے انگوٹھی اٹھائی اور انگوٹھی اٹھا کے ٹوبے میں پھینک دی۔ وہ بہت بڑا قدرتی تالاب پانی کا۔ یہ میں صحرائی لوگوں کو یہ قصہ سنایا کرتا ہوں۔ ٹوبے سے مراد یہ ہے کہ کوئی اندھا کنواں ہے، کنویں میں ڈال دی، اس میں سے کیسے نکلی انگوٹھی؟ کچھ دنوں کے بعد ماں نے کہا بیٹی کو کہ وہ انگوٹھی لیا۔ اب ان کا پروگرام یہ تھا کہ انگوٹھی کا بہانہ بنا کے اس کو ختم کر دیں گے، مار دیں گے۔ جھگڑا ہوگا، جھگڑے میں کوئی بندہ ایک اشتعال میں آ جائے گا، غصے میں آ جائے گا، اور غصہ بنیاد بنے گا، اس کو ختم کر دیں گے اور ہماری بدنامی نہیں ہوگی۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے انگوٹھی رکھی تھی، اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اس نے ایسے ہاتھ ڈالا تو انگوٹھی ہاتھ میں تھی، اور اس نے جا کے اماں کو کہا میں انگوٹھی ہے۔ اب کبھی وہ انگوٹھی دیکھے اور کبھی وہ اس کا چہرہ دیکھے، تو اس نے دیکھا کہ اس کی حیرت اور استعجاب کو کہ اماں کیا ہوا؟ تو اس نے اماں نے سارا قصہ سنایا کہ بیٹی اصل سچ بات تو یہی ہے کہ تو ہمارے دین دھرم مذہب سے نکل گئی ہے، اور ہم نے تجھے ختم کرنا تھا، اور یہ ایک ذریعہ بنایا تھا تجھے ختم کرنے کا، اور وہ ذریعہ یہی بنایا تھا۔ لہٰذا اب میں حیران ہوں کہ یہ انگوٹھی میں نے اپنے ہاتھوں سے خود لی ہے، اپنے ہاتھوں سے خود لی ہے، اور اپنے ہاتھوں سے لے کے میں نے جو ہے یہ پھینک دی ہے تالاب میں، اور گہرے تالاب میں۔ یہاں کیسے ہے؟ تو اس نے کہا اماں میں نے جب مسلمان ہوئی تھی اور میں دین سیکھتی رہی خفیہ طور پہ، تو میں نے یہ ایک سبق پڑھا تھا، اور سبق میں یہی لفظ تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی کام کریں اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ یہ سبق تھا میرا، اور میں نے یہ سبق سیکھا ہے۔ آج یہی سبق ہے کہ مجھے زندگی میں سبق ملا ہے کہ میری جان بچ گئی ہے۔ ہماری تو زندگی کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے، ہماری سانسوں کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے۔ یہ وہ لفظ تھا جس کے ذریعے سے برکت آتی تھی۔ کہتے یہ بندہ کون سا ہے؟ کہتے بسم اللہ دے ویلے دا بندہ ہے۔ پہلے بندوں کے بارے میں کہتے کہ برکت والا آدمی ہے، کہہ رہے وہ کیا بسم اللہ کے ویلے تھے؟ برکت والے ویلے تھے، یعنی زمانے تھے۔ جب بسم اللہ گھروں میں تھی تو عورتیں چکی پیستے ہوئے بھی، مدھانی چلاتے ہوئے بھی، کام کرتے ہوئے بسم اللہ۔ ایک کماتا تھا، سارے کھاتے تھے۔ ایک بابا جی اس دن میرے پاس آئے، گاؤں کے قصور کے،
بیٹی نے آتے ہی مجھے کاغذ پکڑا دیا، اس میں لکھا ہوا تھا ابا جی مجھے نوکری کروانا چاہتے ہیں، اور نوکری بھی ایسی جگہ جہاں نری بے حیائی ہے، اور میں شرم والی ہوں، آپ کے درس سنے ہیں، میں نوکری نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے کاغذ رکھ دیا، بابا جی کہنے لگے جی کہ وہ وظیفہ دیں، بیٹی کی نوکری نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا بابا جی ایسا وظیفہ نہ دے دوں جس میں برکت ہو جائے؟ کہہ رہے وہ بڑا کر لیا، بھائی اس کی نوکری کا وظیفہ دے دو۔ میں نے کہا بابا جی آپ کو آپ کی امی نے نوکری کر کے پالا تھا؟ کہا نہیں۔ کہ اس نے میرا ابا تھا کہ کاشتکاری کرتا تھا۔ میں نے کہا اماں کہاں نوکری کرتی تھی؟ کہیں نہیں کرتی تھی۔ میں نے کہا بابا جی اس بیٹی کو نسلوں کے لیے سنبھال کے رہنے دے، کائنات میں سب سے قیمتی چیز نسلیں ہیں، اور نسلوں کی نوکری سب سے بڑی نوکری ہے، اور نسلوں کی نوکری کے بعد ایک دنیا پیدا ہوتی ہے جو ساری دنیا میں سب سے اعلیٰ خوشبو نکلتی ہے، وہ نسلوں کے لیے اللہ نے عورت کو رکھا ہوا ہے۔ یہ نسلیں سب سے زیادہ قیمتی ہیں۔ میں نے بابے کو لاکھ سمجھایا، ناراض ہو گیا اور چلا گیا، اور بیٹی کو کہا اٹھ یہاں سے نکل چل۔ اس کو میری بات سمجھ نہیں آئی، اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ہوا جو ایسی چلی ہے، سارے کمائیں گے تو گھر میں نظام چلے گا، گزارا ہوگا۔ برکت ہم سے اٹھی ہے، اور وہ رحمت اٹھی ہے جو ہر پل ہم تلاش کرتے تھے، اور رحمت ہم سے ہٹی ہے جس کے ہر پل ہم متلاشی رہتے تھے۔ اس رحمت والی زندگی میں بسم اللہ کا بڑا کردار ہے۔ جہاں رحمت والے بول اور بھی ہیں، جہاں رحمت والی برکتیں اور بھی ہیں، جہاں رحمت والے فضل اور کرم کا انداز اور بھی ہیں، اس میں ایک یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے جو ہماری کام کی ہر ابتدا، گاڑی میں بیٹھتے ہی بسم اللہ، قدم چلتے ہی بسم اللہ۔ ہمارے یہاں ایک دودھ دہی والا بندہ ہے، تو اس سے لوگ خصوصاً لے کے جاتے ہیں، وہ ہر دہی کی ایک کاپ ہوتی ہے، ان کے ہاتھ میں اس کو کاپ کہتے ہیں جس سے دہی کاٹتے ہیں، کوڑے سے دہی کاٹتے ہیں، ہر کاپ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ۔ جب اس کے منہ پہ بسم اللہ پختہ ہو گئی ہے، پختہ ہو گئی۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ بسم اللہ کوئی ایسی پختہ ہو گئی کہ میں اس دن بیٹھا استنجا کر رہا تھا اور بسم اللہ پڑھ رہا تھا۔ مجھے خیال ہے میں کیا کر رہا ہوں، کہنے لگے ایسا کوئی پختہ ہو گئی، میں زبردستی اپنی زبان کو دانتوں کے نیچے دیتا ہوں اور اپنے منہ کو لاک لگاتا ہوں۔ میں نے کہا شکر کر، اس پڑھنے پہ تو استغفار کر لے کہ اللہ بھول ہو گئی، لیکن اس عادت پہ شکر کر لے۔ اس پڑھنے پہ تو استغفار کر لے، پھر اس عادت پہ شکر کر لے۔ آپ کو یاد ہے کہ میں نے بسم اللہ کا ایک نقش بتایا تھا، ایک تعویذ بتایا تھا۔ اس دن ایک صاحب میرے پاس آئے، وہ تو ایسے ماہر ہو گئے، کمال ہے بھائی۔ میں نے کہا مجھے وہ لکھ کے دو۔ اس نے کاغذ میں مجھے لکھ کے دیے، بیٹھا ہے بندہ وہ یہاں پہ، اس نے مجھے کاغذ پہ لکھ کے دیے ایسے۔ حالانکہ نقش میرا تھا لیکن فن اس کو آ گیا۔ یاد ہے میں نے کہا تھا با کتنی دفعہ لکھنا ہے؟ 19 بار، اور سین 19 بار، اور 19 بار، بس یہ ایسے لائن میں پہلے 19 دفعہ لکھ کے چھوٹے سے کاغذ پہ باریک باریک سی با جس کو بے کہتے ہیں، اور سین اور میم 19 بار لکھ کے چھوٹے سے کاغذ پہ، انگلی کا پورا ہے نا، انگلی کا پورا، یہ چھوٹا سا، اس سے بھی چھوٹا سا کاغذ ہو یا اتنا ہو، با، پھر سین نچلی لائن میں 19 بار با، پھر 19 بار سین، پھر 19 بار میم۔ اس کے اوپر اللہ لکھیں، جو ان تینوں سطروں کے درمیان میں کاٹتا ہوا، یعنی سطروں کے درمیان میں اوپر اللہ لکھ دیجیے۔ یہ تعویذ میں نے آپ کو دیا تھا، یاد ہے؟ مجھے وہ صاحب کہنے لگے میں نے جس بیماری کے لیے دیا نشانے پہ لگا، جس جھگڑے کے لیے دیا فائدہ ہوا، اور خاص طور پہ میں اس کو بلڈ پریشر کے لیے، ٹینشن کے لیے، ہیپاٹائٹس کے لیے اور لا علاج بیماریوں کے لیے دیتا ہوں۔ لوگ دور دور سے مجھے لینے آتے ہیں، کہتے ہیں کسی بابا جی کی اس کو عطا ہے، ایک تعویذ دیتا ہے، منہ میں ڈالو چوستے رہو اس کو، کاغذ گھل جائے کاغذ بھی نگل جاؤ۔ کوئی اس کے پاس تعویذ ہے، اور عجب اس کے پاس تعویذ ہے۔ عمران اشرف صاحب غازی روڈ پہ، ان کے گھر والے انتظار کر رہے ہیں، تشریف لے جائیں۔ عمران اشرف غازی روڈ، کہتے ہیں کوئی اس میں عجیب تاثیر ہے، عجیب انوکھا اس کے اندر کمال ہے۔ یہ بسم اللہ کی ابتدا ہے، یہ الرحمن اور الرحیم اس میں نہیں ہے، اور اس میں لکھنا بھی نہیں کیونکہ یہ نقش اتنا ہی ہے۔ بسم اللہ کے کمالات ہیں اس میں بہت سے، اور انوکھے کمالات ہیں۔
اور اس کی تاثیر انوکھی تاثیر ہے، انوکھا اس میں فائدہ ہے۔ جس بیماری کے لیے اس کو منہ میں رکھیں اور مستقل کریں۔ نفرتیں، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میرے منہ سے گالی نہیں جاتی، میں نے کہا بسم اللہ کا تعویذ منہ میں رکھ، اس کو چوستا رہے اس نیت سے، اور 40 دن ایسا کر، ہر نماز کے بعد ایک تعویذ منہ میں رکھ لیں، ٹھیک، صبح شام رکھ لیں، ٹھیک، ورنہ دن میں ایک تعویذ لے لیں، منہ میں رکھیں، چوستے رہیں، حتیٰ کہ کاغذ گل جائے تو کاغذ بھی نکل جائے، اور 40 دن ایسا کریں۔ مجھ سے کہنے لگا کہ 40 دن سے پہلے پہلے میرے منہ میں گالی نہیں تھی۔ کل ہی میرے پاس ایک صاحب آئے، ان کو جلدی تھی، انہوں نے یہاں عشرہ میں کہیں جانا تھا، بات بات پہ گالی دے رہے تھے، میں حیران تھا۔ ایک کتابوں کا پورا انہوں نے بنڈل اٹھایا ہوا تھا اور بات بات پہ گالی دے رہے تھے، پھر میرے ساتھ ہنس پڑے، پھر گالی دے رہے تھے، پھر ایک بندے پہ ناراض ہو گئے، پھر گالی دے رہے تھے۔ میں حیران تھا ان کی طبیعت پہ، ان کی زندگی پہ، وہ گالی دے رہے تھے، عمر میں بڑے تھے، علم میں زیادہ تھے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن ان کی ملاقات کا نقش میرے اوپر ایسا ہوا کہ میں نے کہا مولا تیرا کتنا کرم ہے، تو نے میرے منہ میں گالی نہیں دی۔ مجھے کہنے لگا کہ 40 دن سے پہلے پہلے میری گالی ختم ہو گئی، اس نقش سے پہلے میری گالی ختم ہو گئی مجھ سے۔ ہم ایک سفر میں تھے، وہ میں نے بتایا نا کہ میرے سفر میں جس میں میاں والی کے ایک صاحب نے پوچھا تیرا نام کیا ہے، تیرے نام کے لیے وکیل رکھنا پڑے، واقعہ سناتا رہتا، اس سفر میں ہم تھے تو ہمارے ساتھ ایک سفر میں ہمارے دوست ایک، وہ ہر بات پہ گالیاں دیتے تھے۔ اچھا پھر بعض اوقات ان کو خود پتہ ہی نہیں، پھر میں نے کیا کیا، 2 بندوں کو گواہ بنایا، میں نے کہا دیکھو یہ بات کریں گے نا گالیاں دینا، آپ ذرا گواہ ہے نا۔ انہوں نے بات ختم کر لی، میں نے کہا اس بات میں آپ نے 5 دفعہ گالی دی ہے، بھائی تجھ سے بڑا مفتی کوئی نہیں ہے، توبہ میری تو میں نے 1 دفعہ گالی نہیں دی، اور پھر گالی دے کے کہا میں نے 1 دفعہ گالی نہیں دی، میں نے کہا اب 6 دفعہ ہو گئی۔ کہنے لگا کب دی میں نے کہا ابھی دی، کہ نہیں دی، وہ ساتھ والے کہنے لگے بھائی جان آپ نے دی ہے، جب گواہ پکے ہو گئے کہنے لگے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، عادت ایسی پختہ ہو گئی ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس بندے کو میں نے یہ تعویذ کہا تھا، یہ بات تو بہت پرانی ہے، کوئی 1996 97 98 کی بات ہے، کم و بیش اس سے پہلے تقریباً۔ اس دور میں نے اسے کہا کہ میں نے کہا بسم اللہ کا یہ تعویذ لکھ لے، منہ میں ڈال، خود لکھ لے، لیکن لکھنا ہے فوٹ اسٹیٹ نہیں چلے گی، خود لکھیں، اور کالی سیاہی سے لکھیں تو بہت بہتر ہے، سفید کاغذ ہو پتلا سا ہو اور کالی سیاہی ہو، زعفران سے بھی لکھ سکتے ہیں، سبحان اللہ، ورنہ جس قلم سے کاغذ سے لکھ لیں، ٹھیک۔ اس کی گالیاں ختم ہو گئیں، کل بھی میری فون پہ بات ہوئی، میں انتظار میں تھا، میں نے بات بڑھائی اور بڑھائی اور بڑھائی، گالیاں ختم ہو گئیں، بالکل ختم ہو گئے، اور میں نے یاد دہانی کرائی، میں نے کہا آج گالی نہیں دی، کہنے لگے میں کو کہیں جگہ رکھی تھا، یعنی تو نے میں کسی قابل رکھا ہے، گالی نہیں۔ منہ کی پاکیزگی کے لیے، من کی پاکیزگی کے لیے، جذبوں کی پاکیزگی کے لیے یہ تعویذ میں نے بڑا آزمایا ہے۔ دیکھو میں تعویذ نہیں دیتا، دیا ہے تو ابھی ایک تعویذ دیا 31 دسمبر کو بس، اور خلقت لے کر گئی ہے، اس کے کمالات، واقعات، مشاہدات، فائدے، نفع بہت زیادہ مل رہے ہیں، بہت حیرت انگیز مل رہے ہیں۔ میں عموماً تعویذ نہیں دیتا، لیکن ایسا نہیں کہ میں تعویذوں کو کہتا ہوں کہ شاید یہ غلط ہے، نہیں ہے، دیتا نہیں ہوں، وہ اصل میری عادت ہے، میں کہتا ہوں کہ اپنی مار کے کھائیں، شیر اپنی مار کے کھاتا ہے، مارا ہوا مال نہیں کھاتا، ہم وہ مال کھائیں جو ہمیں اپنا مارا ہوا ہو۔ اور ویسے بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں تعویذ 1 یا 2 دفعہ ثابت ہے، آپ کے احکامات ثابت ہیں، صحابہ کی زندگی میں بھی ثابت ہیں تعویذ، ساری زندگی میں تو مسنون دعائیں ثابت ہیں، اعمال ثابت ہیں، آپ کے احکامات ہیں، یہ دعا پڑھ لیں، یہ وظیفہ پڑھ لیں، یہ آیت پڑھ لیں، یہ چیزیں ثابت ہیں، انہیں مسنون دعائیں کہتے ہیں، یہ چیزیں ثابت ہیں۔ تو جتنا میرے آقا نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اعمال بتائے، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اتنے زیادہ وہ اعمال بتاؤں۔ کبھی کبھار کوئی ہمارا تعویذ کا تذکرہ چل جاتا ہے، عام طور پہ نہیں چلتا۔ میری درخواست یہ ہے کہ بسم اللہ سے دوستی کریں، اور بسم اللہ کے اس تعویذ سے بھی دوستی کریں، اس تعویذ سے ضرور دوستی کریں، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہوا ہے، وہ بہت آسان ہے، ہر بندہ لکھ سکتا ہے، با 19 بار اور سین 19 بار اور میم 19 بار چھوٹا لکھ کے اس کے اوپر اللہ لکھ دیں، اس کے اوپر 3 لائنوں کے اوپر اللہ لکھ دیں، اس کا کمال دیکھیں، رزق کے لیے، وسعت کے لیے، برکت کے لیے، اور لا علاج بیماریوں کے لیے اور جادو کے لیے،
جہاں جادو بہت زیادہ، کیونکہ یہ الفاظ گھل کے جسم میں تحلیل ہو جاتے ہیں، گھلنے والی سیاہی ہوتی ہے تو الفاظ گھل کے جسم میں حل ہو جاتے ہیں. جیسے ہم برکت والا پانی پیتے ہیں، دم کیا ہوا پانی پیتے ہیں، یا کوئی تعویذ پانی میں گھول کے پیتے ہیں، وہ تو الفاظ گھل جاتے ہیں نا پانی میں. یہ الفاظ لعاب میں گھل جاتے ہیں. جب پریشانیاں بڑھ جائیں اور دوائیں ناکام ہو جائیں اور ٹیسٹوں سے گھر خالی ہو جائیں اور ٹیسٹوں کے نام پہ دوائیں بیچنے کی کمپنیاں مریض پیدا کریں، تو اس دور میں اللہ کے نام کی طرف متوجہ ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے.